الحمد للہ نور السماوات والارض یہب الحکمت لمن یشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء والصلاة على سيدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محترم حاضرین، آج میری گفتگو یوم عاشوراء کا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، نواز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یوم عاشوراء شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے سے جو 10ویں محرم الحرام کا جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ پہلے فرض تھا، لیکن جب سے رمضان مبارک کا روزہ آیا تو یہ محرم الحرام کے روزے نفل ہو گئے۔ اب رمضان مبارک کے روزے اللہ کے تبارک تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے وہ فرض ہو گیا۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہر حال میں ہیں، اور 10ویں محرم کے روزہ جو نفل ہیں یہ اللہ کے نبی پہلے ایک روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کو، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے یہودی جو ہے محرم حرام کے 10ویں عاشوراء کے وہ روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے ایمان والوں سے کہا کہ اب تم 2 روزہ رکھو، 2 روزہ رکھو۔ تو جب سے 2 روزہ رکھے گئے، ایک روزہ رکھنا منع ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ 10ویں محرم الحرام کو اس مہینہ کو اس لیے برکت کہا گیا ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا دنیاوی نظام بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، اور اسی محرم الحرام میں 10ویں محرم کو ایک مجسمہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اسی مہینے میں حضرت مائے حوا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسری سے نکالا۔ یعنی ساری خوشیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے جب نجات ملی تو 10ویں محرم کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10ویں محرم کو جودی پہاڑ پہ لگی۔ یعنی جتنا معاملہ ہے آسمان، زمین، دنیا اور
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے نکالا، یہ سب 10ویں محرم کو، یعنی ہمیں جو ملی ہے ساری خوشیاں، سب سے پہلے یہ جنوری فروری جو نام رکھا گیا ہے مہینوں کا، یہ یہودیوں نے عیسائیوں نے رکھا۔ جیڑ بیساکھ آثار جو رکھا گیا، ساون بھادو جو رکھا گیا، یہ یہاں ہندوؤں نے رکھا۔ لیکن مسلمان کا جو رہبر ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ کو تو اللہ ہی نے رکھا ہے، تو اللہ نے اس مہینہ کو رکھا، اس لیے یہ شروعات سال کی ابتدا، سال کا یہ مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے ساری چیز۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم 10ویں محرم کے روزے 2 رکھیں گے تو 1 سال نفلی عبادت کا ثواب ملے گا روزوں کا، اور رکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے فرض تھے اور اب یہ نفل ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، اس لیے تم کو بھی رکھنا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو سال کا ابتدائی مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے، ہم سب کو مبارک ہو۔ اور آج سے ہم توبہ کریں، اس نئے سال سے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں اللہ سے، اور قرآن کی روز تلاوت کریں، نماز کی روز پابندی کریں، نیک کام کرنے کی، دوسرے کو مدد کرنے کی، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا میرا انتظام ہو جائے کہ ہم دوسرے کی مدد کریں۔ اچھا، غریبی امیری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ انسان، میرا بندہ جو چاہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، محنت اس کی ہوگی اور مزدوری میری ہوگی، فکر اس کی ہوگی اور ہمت میری ہوگی، ہاتھ اس کے ہوں گے اور کامیابی میری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کر لے گا اور اللہ سے اپنی منوا لے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے عام، یعنی اللہ اپنے محبوب کو بھیج کے سب کو بتا دیا، تو وقت ضائع نہ ہو کہ مجھے بعد میں افسوس کرنا پڑے۔ وقت کو غنیمت سمجھیں اور وقت سے اپنا کامیابی بنا لیں۔ جو میرا وقت نکل جائے گا اس میں پچھتاوا اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ میری کامیابی عطا فرما دیں گے۔ فدا کر دے جو مہر دی و ایمان، سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔